अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट की स्पेशल ट्रांसमिशन। हम सुबह से कोर्ट रूम 1 से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, नवाज शरीफ अब पाकिस्तान के वजीर आजम रहे और ना ही मजलिस शूरा के रुकन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हुए साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब हाउस मुंतकिल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों में खुशी की लहर है तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने छोटे छोटे एहतजाजी मुजाहरे भी किए हैं। लेकिन नाजरीन, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बरकरार है और कुछ रोज में वो अपना वजीर आजम भी मुंतखब कर लेंगे। कानूनी फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ कैप्टन FZE से मिलने वाली मुराद जो बकौल इनके उन्होंने नहीं ली, लेकिन आम इंतखाबात 2013 में जमा कराए गए कागजात नामजदगी में इसका जिक्र नहीं किया। इस बुनियाद पर वो अवामी नुमाइंदगी एक्ट के मुताबिक 99F रोपा के मुताबिक, जिसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, और आर्टिकल 62(1)F के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे, इसीलिए वो बतौर रुकन मजलिस शूरा नाअहल हो चुके हैं। अदालत ने नैब को 5 मुख्तलिफ रेफरेंसेस दायर करने की हिदायत की है, जिनमें पहला रेफरेंस नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज और कैप्टन सफ्तर के खिलाफ एवन फील्ड्स प्रॉपर्टीज के हवाले से होगा। नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ दूसरा रेफरेंस अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल्स कायम करने के हवाले से होगा। चौथा रेफरेंस इसाक डार के खिलाफ असासों में आमदन से जायद इजाफे की बुनियाद पर दायर किया जाएगा। अदालत ने नैब को हदायत की है कि शेख सईद, मूसा गनी, काशिफ मसूद, काजी जावेद कियानी और सदर नेशनल बैंक सईद अहमद के खिलाफ तो नहीं, मगर उनको तहकीकाती अमल के अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि उन्होंने बिलवास्ता या बिला वास्ता नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज और इसाक डार को आमदन से जायद असासे बनाने में मावनत फराहम की थी। यहाँ ये सवाल उठता है कि नवाज शरीफ कितने बरस के लिए नाअहल हुए हैं। फिलहाल मुल्क का कोई वजीर आजम नहीं है, तो मुल्क की भागदौड़ कौन चला रहा है? यकीनन एक तारीखी दिन है। इस नाअहली के बाद एक खलासा पैदा हो गया है और वफाकी हुकूमत का वजूद भी नहीं है। ये हमारा एक अहम दिन है, एक हिस्टोरिकल जजमेंट है। और आज हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असेंबली राना अफजल साहब, एक सीनियर रुकन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं सीनियर सियासतदान है नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगी कराची से मेंबर कौमी असेंबली शाजिया मरी साहिबा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कानूनी राय के लिए मौजूद हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कामरान मुर्तज़ा साहब। सबसे पहले कामरान साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि दो राय हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब सारी उम्र के लिए नाअहल हो गए हैं या 18वीं तरमीम के तहत वो सिर्फ 10 साल के लिए नाअहल हुए हैं। इस वक्त तक जो लॉ फील्ड होल्ड कर रहा है वो परपेचुअल है, ये डिस्क्वालिफिकेशन। गो कि इस पे एक बेंच बना हुआ है, लार्जर बेंच बना हुआ है, 5 मेंबर्स बेंच इसको देख रहा था इस मामले को कि ये परपेचुअल होनी चाहिए या इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए, मगर आज तक का कानून ये है कि ये ज़िंदगी भर के लिए नाअहलियत। तो मियां नवाज शरीफ साहब गोया जिंदगी भर के लिए नाअहल हो चुके हैं आज तक के कानून के मुताबिक। ठीक है, राना अफजल साहब ये बताइए कि फिर आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी? एक तरफ से ये भी खदशा है कि पार्टी में टूट फूट हो सकती है, दूसरी तरफ से आपने एक नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो नामजद करना है। कुछ क्यासाराइयाँ हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मगर वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली नहीं है, तो क्या तौर तरीका होगा? देखिए, पहली बात तो नाअहली के हवाले से मैं कहूँगा कि एक वज़ीर आज़म तो नाअहल हो सकता है, एक लीडर नाअहल नहीं हो सकता। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के साथ बिल्कुल उसी तरह खड़ी है, बल्कि उससे ज़्यादा हमदर्दी रखती है जिस तरह पहले थी। उसकी वजह क्या है कि ना तो वो पनामा लीक्स में नाअहली हुई है उनकी, ना किसी हुदैबिया मिल्स में हुई है। उनके एक बेटे की कंपनी थी, जब 2006 में उस कंपनी को वहाँ रजिस्टर किया गया तो उन्होंने उसका चेयरमैन बना दिया गया। उसका जब चेयरमैन बना दिया गया तो वो एक उनका आने जाने का एक सफरी सहूलत 2006 की ये कंपनी है। उसके बाद 2013 में जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ गए तो उसके बाद 2013 के इलेक्शन के लिए, उसके बाद वो वहाँ कभी गए नहीं।
اور ان کی جو ان کو جو نااہلی قرار دی گئی ہے اس لیے چونکہ وہ 10,000 درہم وہاں سے ماہانہ لیتے تھے اور وہ لیتے نہیں تھے بقول ان کے, یہی تو میں مگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں بھی لیتے تھے پھر بھی ہم ان کو نااہل کرتے ہیں. یہی میں بالکل یہی تو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا عجیب ہے کہ یہ کوئی اکاؤنٹنگ پرنسپل ہے, اگر تنخواہ نہیں لی تو جمع ہو رہی ہوگی. ان کا بیٹا جو کمپنی کا مالک ہے وہ کہتا جی انہوں نے نہیں لی, ختم ہو گئی, نہ ہم نے دی نہ انہوں نے دی. اور ایک میری بات مکمل ہونے دیں کہ ایک پاکستان کا منتخب وزیر اعظم ہے جس کے لاکھوں لوگوں کے ووٹ اس کے پیچھے ہیں, اس کا بیان زیرو, اس کا بیان جھوٹ, اور پھر وہ اتنے تھوڑے سے پیسے, اور پھر اکاؤنٹنگ پرنسپل پاکستان کا ہے, پاکستان میں بھی یہ پرنسپل نہیں ہے اور اس ملک میں تو ہے ہی نہیں. اچھا تیسری بات میں یہ کروں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک بندہ غیر حاضر ہے, وہ اس ملک میں گیا نہیں, جو غیر حاضر ہے اس کی تنخواہ ہی نہیں بنتی. نہیں وہ میاں صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی میں نہیں لیتا رہا تنخواہ, وہ ایک الگ بات ہوگی. تنخواہ بنتی نہیں نا. سر اب تو بات یہ ہے کہ 5 ممبر بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے, اب آپ ریویو پٹیشن میں جائیں گے, آپ لوگوں نے اعلان کر دیا. فی الحال ایک خلا جو پیدا ہوا ہے, عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کس کو کریں گے منتخب وزیر اعظم. چلیں یہ ایک دوسرا سوال آ گیا, لیکن اگر آپ اس ٹیلی ویژن چینل پہ اپنی ڈیوٹی پہ پیش نہ ہوں, آپ کو تنخواہ ملے گی؟ کس چیز کی تنخواہ؟ تو یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کو عوام فیصلہ کریں گے, اور وہ فیصلہ ہماری لیڈرشپ کے اوپر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں آئے گا. اب دوسری بات آپ نے کہا کہ آج پاکستان میں کوئی وزیر اعظم نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے, یہ بھی سپریم, آپ کے بھی وزراء یہی کہہ رہے ہیں. جی سارے وزراء فارغ ہو گئے, اور بالکل اس کا سپریم کورٹ کو کوئی ادراک کرنا چاہیے تھا, جہاں انہوں نے اتنے لوگوں کی لسٹ ڈال دی کہ اس پہ بھی پرچہ کرو, اس پہ بھی کرو, اس کا بھی سولوشن وہ دے دیتے اگر آئین میں موجود نہیں ہے. لیکن چلیں بہرحال ہم اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہ رہے. کل شام 4 بجے ہماری پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہے, اور اس کے اندر ہم انشاءاللہ نئے وزیر اعظم کو چوز کریں گے, اور چند دن کے اندر اس کا ہم نیشنل اسمبلی سے الیکشن کر کے اور ہم گورنمنٹ فارم کر دیں گے جلدی سے جلدی. اچھا ناظر گندل صاحب, آپ یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کا نمائندہ وزیر اعظم کے سلاٹ کے لیے کون ہوگا؟ جو ابھی جو پروسیس چلنے والا ہے جی اس میں یقیناً ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. جی ہم نے کنٹیسٹ کرنا ہے. اچھا. اور ہو سکتا ہے متحدہ اپوزیشن فیصلہ کرے, ہو سکتا ہے اپنی اپنی پارٹیاں اپنے طور پہ کریں, لیکن یہ ابھی تک پری میچور کویسچن ہے, اس پہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے بیٹوین اپوزیشن. تو کون کرتے ہیں یہ فیصلہ بعد میں کریں گے, ابھی اس وقت کہنا میرے خیال میں. شازیہ مری صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. شازیہ یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ وقت دیکھا ہے, ظاہر ہے اس طریقے سے تو گیلانی صاحب تو ایگزٹ نہیں کیے تھے, مگر بہرحال ان کو بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت ان کو بھی ڈسمس کر دیا گیا تھا. تو اب آپ کا کیا لائے عمل ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا, کہ کیا آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے مل کے ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے, یا آپ اپنی پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے؟ جی بہت شکریہ منیزہ. گیلانی صاحب کی یقیناً آپ نے بات کی ہے, ذکر کیا ہے, اور گیلانی صاحب کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور کارکن کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا, اور ہم نے سسٹم کے استحکام اور تسلسل کے حوالے سے پوری کوشش کی کہ وہاں پر کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو. جو بھی عدالتی فیصلہ تھا آتے رہتے ہیں, پیپلز پارٹی کی تو ایک ہسٹری رہی ہے, اس طرح کے فیصلے ہمارے سامنے آتے رہے, ہم نے جھیلے اور بھگتے ہیں. آج جو آپ نے بات کی اور اس تناظر میں, کیونکہ اب نواز شریف صاحب نہ ایم این اے رہے نہ وزیر اعظم رہے ہیں, ان کی ڈسکوالیفیکیشن سامنے آئی ہے, تو یقیناً لیڈر آف ہاؤس کی ضرورت ہے, اور میجورٹی بے شک نواز لیگ کے پاس ہو نیشنل اسمبلی میں, لیکن اپوزیشن کی بھی ایک تعداد ہے اور ایک ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس یا اپنا کینڈیڈیٹ جوائنٹلی, جس طریقے سے گوندل صاحب نے فرمایا, اسے سامنے لائیں. اس حوالے سے چونکہ آج ہی فیصلہ عدالت کا بھی سامنے آیا ہے, تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی اپنی یقیناً جو ہے وہ میٹنگز بلائی ہیں, مشاورتی اجلاس ہوئے ہیں, اور ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی دیگر جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں ان سے مشورہ کریں گے, اور اس کے بعد اگر جوائنٹ کینڈیڈیٹ مناسب ہوگا تو اس کو میرا خیال ہے بہتر طریقہ کار ہوگا, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہر اپوزیشن جماعت جو ہے اس کا رائٹ ہوگا کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ پٹ اپ کرے, لیکن کوشش یہ کی جائے گی جو یہ عمل ہے اس کے اندر ہم ضرور اپنے کینڈیڈیٹ کو سامنے لائیں یا کینڈیڈیٹس کو سامنے لائیں. ٹھیک. کامران مرتضیٰ صاحب, ایک بات بار بار پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء نے کی, رانا صاحب نے بھی کہا کہ جی اب جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے جہاں پہ دا گورنمنٹ سیزز ٹو ایگزسٹ,
یہ بڑا خطرناک ویکیوم ہے جو کہ بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہر طرف سے سازش ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے. تو اس صورتحال میں کوئی حکومت نہ ہونا, وزیر داخلہ نہ ہونا, اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ریفرنس چلا گیا ہوا ہے, اس سے کیا اثر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک اصل میں سارا جو نا جو بھی صورتحال پیدا ہوئی انپریسیڈنٹڈ ہے. شاید سپریم کورٹ کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے کوئی بات جو ہے نا اس کے بعد ویکیوم بن جائے گا اور اس کے بعد کوئی حکومت نہیں ہوگی اور یہ کئی دن تک یہ معاملہ رہ سکتا ہے. اب یہ کل 4 بجے تک کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ جی آپ 30 دن کے اندر اندر نئے وزیر اعظم کا منتخب کریں, یا کچھ ایسا ہے, یا آپ مطلب عرصہ لے سکتے ہیں اس کے لیے 30-40 دن تک یہ معاملہ لٹک سکتا ہے؟ دیکھیے وہ ٹائم تو پرسکرائب ہے, مگر یہ بھی تو پرسکرائب نہیں ہے نا کہ بغیر پرائم منسٹر کی کوئی کیئر ٹیکر ہوتا, کوئی لک آفٹر کرنے کے لیے ہوتا. یہاں تو کوئی لک آفٹر کرنے کے لیے بھی نہیں ہے, کوئی کیئر ٹیکر بھی نہیں ہے. تو وہ اس صورتحال میں تو ایک عجیب سے جو ہے نا وہ پرابلم آ گیا. جی نظر صاحب, آپ لوگوں نے ہمیشہ ان پہ تنقید کی ہے, مگر یہ بھی دیکھیے کہ ایک بحران بھی تو پیدا ہوا ہے نا اس ججمنٹ کے بعد. آپ اس کو ضرور ہسٹوریکل ججمنٹ کہیں, مگر ظاہر ہے بحران تو پیدا ہوا ہے. مجھے رانا صاحب کا بڑا احترام ہے, جی میں کچھ زیادہ شاید کھل کے اپنا موقع پیش نہ کر سکوں, لیکن سیاست میں یقیناً بہت سارے نارمز کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے, پروسیجر کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تنخواہ نہیں لی, وڈرا نہیں کی, اس لیے اس پہ اس زمرے میں نہیں آتے. ایک نامینیٹڈ چیئرمین ہے, تنخواہ فکس ہے, اقامہ جاری ہوا ہے, اور اقامے کا جو مجھے پتہ ہے, شاید میں غلط نہ ہوں, کہ جب اقامہ جاری ہوتا ہے تو وہ اس اکاؤنٹ میں تنخواہ جاتی ہے, اور اس اکاؤنٹ کا یہ اکاؤنٹیبل اپنے ملک میں نہیں ہوتے. یہ تقریباً لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈول نیشنلٹی والی بات ہے, اور ڈول نیشنلٹی رکھنا میرا خیال میں آئینی طور پہ, اخلاقی طور پہ, اور پھر ایک چیز ڈول نیشنلٹی کیسے ہوگی؟ وہ تو اقامہ تو صرف ویزا ہوتا ہے نا جی, ہر کوئی ویزا لیتا ہے. اقامہ نہیں, ویزا بھی, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کو وہاں پہ ریزیڈنسی مل جائے یا ان کی نیشنلٹی مل جائے. نیشنلٹی تو نہیں ملتی جی سر. اقامہ ویزا نہیں ہوتا, یہ سر کیا ہوتا ہے؟ ورک پرمٹ ہوتا ہے نا جی. ورک پرمٹ ہوتا ہے, جہاں وہ کام کر سکتا ہے, وہاں وہ اپنے معاملات چلا سکتا ہے. سر بہت سارے پاکستانیوں کے پاس ورک پرمٹ ہوتا ہے, وہ باہر جا کے ملکوں میں کام کرتے ہیں. لیکن وہ وزیر اعظم نہیں ہوتے. ہاں یہ بات ہے, وہ ان کو اس وجہ سے نہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا نظر صاحب. اس لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے کہ یہ ایک کمپنی کے چیئرمین تھے, وہاں سے یہ تنخواہ لیتے تھے. جب انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر جمع کرائے, یہ پابند تھے آئین کے مطابق اس کو ڈکلیئر کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ منی ٹریل کو بھی بڑا عام فہم میں معمولی بات سمجھا جاتا ہے. منی ٹریل کے حوالے سے بھی اگر آپ ان کی ساری پروسیجر سنیں, کچھ یہ جو سال سوا سال چلی ہے, آج تک انہوں نے مطلب اس حد تک قوم کے سامنے, اسمبلی اپنا پارلیمنٹ کے سامنے, میڈیا کے سامنے جتنی گفتگویں کی ہیں, یہ باتیں بہت بار دہرائی گئی ہیں, کسی حوالے سے ان کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. رانا صاحب اگر آپ کی اجازت ہو, آپ بھی جانتے ہو گے عابد حسن منٹو صاحب کو, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں. نظر صاحب بھی ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. وہ آپ کی بات بھی نہیں کریں گے, ان کی بات بھی نہیں کریں گے, وہ آئین کی بات کریں گے. تو میں نے ان کو بڑی مشکلوں سے پکڑا, وہ ٹی وی پہ نہیں آتے, مگر ان سے میں نے پوچھا کہ عابد حسن منٹو صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ساری زندگی کانسٹیٹیوشنل کیسز کیے ہیں, یہ جو ججمنٹ ہے جس کو سب ہسٹوریکل ججمنٹ کہہ رہے ہیں, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو آئیے دیکھیے انہوں نے کیا کہا. میرے لیے حیران کن فیصلہ ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے ایشو کے اوپر, جس پر پچھلے چند مہینوں کے دوران میں جے آئی ٹیز بیٹھی, تفتیشیں ہوئیں, لوگوں کو بلایا گیا, جرح کی گئی, نواز شریف اور اس کے خاندان کو بھی بلایا گیا, یہ سب کچھ ہوا. یہ سارا کرنے کے بعد اس فیصلے کے اندر جو چیز ان کے خلاف نکلی ہے وہ حیران کن ہے. ان کے خلاف صرف یہ نکلا ہے کہ انہوں نے جو کہیں ادھر دبئی میں کوئی ایک کسی کمپنی کی چیئرمین شپ تھی یا کچھ تھا عہدہ ان کے پاس, اور اس کی تنخواہ وہ نہیں لیتے تھے. اگر کوئی تنخواہ مقرر تھی, کوئی 10,000 درہم یا کیا فلاں, لیکن وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے. اس کا ذکر کہ وہ تنخواہ کے بغیر والی وہ جو ایک چیز ہے, اس کا ذکر انہوں نے اپنے کسی گوشوارے کے اندر نہیں کیا. دیٹس آل. اور یہ بات
کہ بھئی کسی چیز کا ذکر نہ کرنا اور اومیشن جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر اس کو جھوٹ سمجھا جائے گا. یہ بھیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جھوٹ کیا ہے, سچ کیا ہے, ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں. جھوٹ تو ایک ڈیلیبریٹ کسی کو مس لیڈ کرنے کی چیز کا نام ہے. وہ کوئی ایک انوسنٹ مسٹیک کا یا ایک اومیشن کا تو نام نہیں ہوتا. اور یہ 62-63 جو موجودہ شکل میں موجود ہے, یہ ساری جس آدمی نے بنائی اس کا نام ضیاء الحق تھا. کیا وہ ایماندار آدمی تھا؟ تو ناظرین یہ تھے عابد حسن منٹو صاحب, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں. بہت سارے جو وکیل ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. بار میں ایک واضح طور پہ ایک ڈیوائیڈ آ گیا ہے اس فیصلے کو لے کے. اس کا سیاستدانوں کے اوپر تو دور رس نتائج ہوں گے, مگر اس کا جو لیگل ہسٹری ہے پاکستان کی اس کے اوپر بھی دور رس نتائج ہوں گے. اس پہ ہم بات کریں گے مگر وقفے کے بعد. ناظرین جی, آپ عابد حسن منٹو صاحب کی بات پہلے سن رہے تھے. جی ہمارے بڑے ہیں, سب کے بڑے ہیں جی. اسی میں تھوڑی سی ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو ورک پرمٹ ہے یہ نامینیشن پیپرز کے ساتھ 2013 والے نامینیشن پیپرز کے ساتھ میاں نواز شریف کے لگا ہوا ہے. اچھا, تو کوئی کنسیلمنٹ کا کیس نہیں ہے یہ. ہاں, تو کنسیلمنٹ کے کیس کے اوپر تو آئی تھنک کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا تھی جی مس ڈیکلیریشن آف ایسٹس ہوا ہے. وہ مس اگر آپ مجھے تھوڑا سا رانا دیں, صاحب. دیکھیں آپ کی پہلی بات تو فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف سپریم کورٹ کہ اس پہ ملٹری انٹیلیجنس بھی ہے, سول میٹر ہے, اس پہ ISI بھی بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ کیوں ہوا اس کا مجھے یہ میرے ذہن میں سوال ہے جس کا میں جواب تلاش کر رہا ہوں, مجھے نہیں مل رہا. لیکن میں کرنا چاہیے تھا, میں مانتا ہوں. دوسری بات کہ وہ وہاں تک تو پہنچ گئے کہ جی وہاں سے ان کا کانٹریکٹ تک لے کے آ گئے. ان کا اکاؤنٹ بھی لے آتے, اس اکاؤنٹ میں پتا ہوتا کہ تنخواہ گئی ہے کہ نہیں گئی. وہ انہوں نے اپنے پاس چھپا کے رکھ لیا. اچھا, یہ بات اہم ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک بندہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے جس کے پیچھے لاکھوں ووٹ ہے, اس کی بات کا کوئی وزن تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی شازیہ آپ کی جانب آؤں گی. جی, میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی دور کی بات نہیں ہے. ایک بندہ الیکٹڈ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تھے, اور جس طریقے کے القاب اور الفاظ استعمال کیے جاتے تھے اس وقت نواز شریف صاحب کنٹیمپٹ میں گئے. ہمارے الفاظ کون سے تھے؟ نہیں, کنٹیمپٹ کیا جی, انہوں نے آئین فالو کیا. کنٹیمپٹ کیا تھا؟ آپ کنٹیمپٹ میں گئے ہیں, ہمارے کہنے پہ تو نہیں گئے. انہوں نے تو آرٹیکل 248 کو فالو کیا, اور جس طرح کے بیانات آپ دیا کرتے تھے تو میرا خیال ہے وہ دیکھ لیں. ماضی اتنا دور کا ماضی نہیں ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے, ابھی منٹو صاحب کا احترام ہے, یقیناً ان کا بہت تجربہ ہے. انہوں نے ایک بات درست کی ہے کہ ریاست کے نظام کو توڑ کر قبضہ کرنے والے جنرل ضیاء الحق, ان کا انہوں نے ذکر کیا. بالکل 62 کی جو شکل بدلی, 62 جو شکل بدلی وہ انہوں نے بدلی, اور وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا آئین پھر نہیں رہا 62-63 کے اعتبار سے. لیکن پھر اسی جنرل ضیاء کے مشن کو آگے بڑھانے کی قسمیں ان کی خبر پر تو نواز شریف نے کھائیں. تو آج تو مطلب آئرونک بات تو یہ ہے کہ 62-63 جس کے سب سے بڑے سپورٹر یہ خود رہے ہیں, اس سے خود انہوں نے نقصان ان کو پہنچا ہے. تو دیکھیں بات ساری یہ 62-63 اب جس شکل میں اسی شکل میں ہے. اگر کوشش آپ کو جینوائنلی کرنی تھی تو جنرل ضیاء کے مشن کو آگے بڑھانے کی نہیں کرنی تھی. اس ملک کو جمہوریت اس ملک میں جو موجود ہے اس کو بہتر بنانے کی کرنی. مگر شازیہ میرا آپ تینوں سے جی آج تک نواز نے یہ نہیں کہا, اگر آپ ڈکٹیٹرز کو اب نہیں مانتے which is a good thing, آپ نے آج تک کبھی کنڈیم نہیں کیا جنرل ضیاء کو. میں چلے یہ تو پرانی باتیں ہوگی نا شازیہ صاحبہ. میں آپ تینوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی PTI, اب 62-63 آپ سب کہہ رہے ہیں. مجھے تو یہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ PTI بھی کہہ رہی ہے کہ جی شاید ہمیں یہ قانون ہی پسند نہیں ہے. اب چونکہ آپ کو یہ قانون پسند نہیں ہے تو یہ بتائیے پارلیمنٹری کمیٹی میں اس کے اوپر کوئی ترمیم ہوگی؟ اس میں تھوڑا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. شازیہ ایک منٹ, اب یہ سب پہ لگے گا, فکر نہ کریں. ہاں یہ ہے, پرنسپل پہ ترمیم ہو سکتی تھی, پرسن اسپیسیفک اب نہیں ہو سکتی. وہ الگ بات ہے. اب ظاہری بات ہے ہر بندہ کہے گا کہ جی جسٹ بیکاز نواز شریف وانٹس ریلیف سو ہی وانٹس ٹو چینج اٹ. نو, دیٹ از اے سیپریٹ کیس ناؤ. مجھے صرف یہ بات مکمل کر لینے دیجئے کہ آپ نے جو سیلری کا ذکر کیا کہ آتی تھی, نہیں لیتے تھے, نہیں جاتے تھے, تو بھائی آپ نے ایز ایسٹ تو رکھی نا, آپ نے یہ ڈکلیئر نہیں کی نا. نہیں وہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے. رانا صاحب آپ ان کا پڑھے نا,
उनका जो वर्डिक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि एसेट्स को उन्होंने डेफिनेशन दी है। हाँ दी है, डेफिनेशन उन्होंने कहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो वो क्लेम कर सकता है। जब वो कंपनी कहती है क्लेम हमें नहीं। चलिए आपका इख्तिलाफ हो सकता है मगर अब तो वो वर्डिक्ट आ गया। जी नजर साहब, ये जो बात आप बात कर रहे हैं 62 और 63 की, जी शाजिया जी शाजिया मैं आपकी जानिब आती हूँ। नजर साहब एक पॉइंट बस उठाना चाह रहे हैं। 62 और 63 के हवाले से पूरी पार्लियामेंट में, शाजिया को भी पता होगा, हाँ तमाम लोगों का ख्याल था कि ये ज़ियाउल हक के कानून को अमेंडमेंट होनी चाहिए, और यकीनन बाकी पीपल पार्टी को बतौर ख़ास उसको तो 2/3 मेजॉरिटी मिली नहीं। इन लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, लेकिन ये ज़ियाउल हक के जानशीन होने के हवाले से ये कहते थे कि हमने ये गलती करनी है। सर आपकी पार्टी ने भी कहा था कि हमने ये गलती करनी है। आपकी पार्टी ने भी कहा कि कोर्ट में लेके जाओ। नहीं, हमने कहा था कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। मेरी बात सुन ले। राणा साहब इन्होंने कहा नहीं था कि मौजूदा कोर्ट की पार्टी तरफ की बात कर रहे हैं ना आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात। मैं पार्लियामेंट की बात में, अगर आप मेरे लफ्ज पे गौर करें, पार्लियामेंट पहले थी, आज की पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा, जिसमें मियाँ साहब को मुतअद्दिद दफा 2/3 मेजॉरिटी दी गई थी, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त ये बहुत मुखलस लोग थे ज़ियाउल हक के साथ। नंबर 2, अभी राणा साहब ने कहा है कि ISI के MI के लोग शामिल थे, डॉन लीग्स में भी ये लोग शामिल थे, लाहौर वाले मॉडल टाउन थाने में भी यही लोग शामिल थे। डॉन लीग्स में ये सारी JIT का तर्जुमा ही है कि तमाम रामवार हो गई ना राणा साहब, तो था ही रामवार हो गई, उसका एक प्रेसिडेंट बन गया ना। तो इशू उनके साथ था ना। 3 JIT थी जिन पे इन लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की। अब इस JIT पे इनको एतराज़ इसलिए हुआ कि जो ये बात करते गए नेशनल असेंबली में, मीडिया के साथ, कौम के साथ, जो इन्होंने गुफ्तगू की, जिन डॉक्यूमेंट्स की बात की, वो JIT के सामने नहीं रखे गए। JIT ने यही सवाल सर ये बातें चूंकि अब फैसला आ गया है तो अब मेरा ख्याल है कि अब आगे की तरफ हमें देखना चाहिए। अब फैसले के अंदर ये भी है कामरान साहब, सर मुझे इजाजत दीजिए ना, कामरान साहब से मैं पूछती हूँ, चूंकि फैसले के अंदर उन्होंने ये भी कहा है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब जो सदर जिसके पास कोई भी इख्तियारात नहीं है, कानून के मुताबिक वो क्या कर सकता है आज के पाकिस्तान में जहाँ वजीर आजम नहीं है? जहाँ पे वजीर आजम नहीं है तो वो फिर इजलास किस तरह से बुलवाया जाएगा? सदर के पास बड़ी पावर्स हैं। असेंबली का इजलास उनके बगैर समझना चाह रही है कि असेंबली का इजलास उनके ऑर्डर से होता है, उसका इजलास खत्म उनके ऑर्डर से होता है। सदर की तो फिर मुझे आप जरा तौर तरीका समझाइए। मैं आम इंसान हूँ, मुझे आप बताएं कि जी अब सदर क्या करेंगे? मैं सदर जो है वो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी, सदर जो है वो हाउस का इजलास तलब करेगा। अच्छा, हाउस को अख्तियार देगा कि वो अपना लीडर ऑफ दी हाउस चुन लें। उसी वक्त वो लीडर ऑफ हाउस के नाम प्रपोज करेंगे, सेकंड करेंगे, वोटिंग हो जाएगी और इलेक्ट। सर ये कितनी जल्दी होगा ये मामला? ये एक दिन में भी हो सकता है। तो ये अगले हफ्ते आप उम्मीद करते हैं? जब भी चाहो ये हो सकता है। राणा साहब आप क्या इरादे हैं? आपकी जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसकी मुशावरत से होता है, और वो बिल्कुल एक सही कहा गोंदल साहब ने कि 1-2 दिन में ही हो जाएगा। 1-2 दिन में हो जाएगा। अच्छा ये बताइए सर, जब से चौधरी निसार साहब ने ये स्टेटमेंट दी है तो अब एक बात क्लियर कर दें कि क्या चौधरी निसार साहब इस वक्त वजीर दाखिला हैं कानूनी तौर पे कि नहीं है? मेरा ख्याल है पूरी कैबिनेट डिसॉल्व हो गई। पूरी कैबिनेट डिसॉल्व हो गई है। स्टेटमेंट के हवाले से नहीं होंगे ना हो, जब पूरी कैबिनेट डिसॉल्व हो गई, जिस तरह के हमें पहले एक समझ में आ गई थी। मगर राणा साहब ये बताइए कि ये कुछ क्या राइयां हुई थी कि अगर चौधरी निसार साहब ये स्टेटमेंट्स देते हैं उसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो टूट फूट का शिकार होगी? इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि हमारे मुखालफिन को ये ख्वाब देख रहे थे उनके ऊपर भी ये बात अयां हो गई है कि कुछ नहीं होगा। पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत होगी और ज़्यादा तनदही से काम करेगी अपनी पार्टी के अगले इलेक्शन। देखो जी, किसी भी जमहूरी पार्टी की ये ख्वाहिश नहीं है कि पार्टी टूट फूट का शिकार हो। अच्छा, लेकिन तारीखी तौर पे प्रीवियस हिस्ट्री देखें, ये एक इज्तिमा जो है, ये जो कट है, ये ग्रोह है, ये एस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ है और ये आज का नहीं है, आज का नहीं है। मेरी सुन 2013 के इलेक्शन में तो हमें तोड़ने वाले थे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। मेरी बात सुन लेना, मेरी स्टेटमेंट मुकम्मल होने देना। एक तो लफ्ज़ से रोकने की प्लीज़ मेरे को ये 1998 में जब मियां नवाज शरीफ कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर गए थे तो ये पार्टी सारी एक किंग्स पार्टी बन गई थी। उससे पहले थोड़ा और पीछे चले जाएं
جب فاروق لغاری اور یہ منظور بھٹو نے جب اس میں کوئی کو کی تھی تو اس وقت بھی یہ پارٹی ایک شام کو مسلم لیگ ماشاءاللہ ہمارے جو عوام ہیں اس کو بخوبی ہسٹری کا پتہ ہے، وقت بہت کم ہے. نظر صاحب ایک شام کو یہ مجھے پارٹی اجازت بھٹو کے دیجیے، پاس ہوتی تھی، دوسری شام کو یہ پارٹی شازیہ دور بیٹھی ہوئی ہیں مگر میں چاہوں گی ان کو کہ میں ان سے بھی بات کروں، وہ بھی مہمان ہیں ہماری. ہم کہتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے جی ٹوٹ ٹوٹ شازیہ آپ متفق ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چودھری نثار صاحب کے جانے سے کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹھوس پہنچی؟ چونکہ ابھی تک تو انہوں نے ایک یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے. کہیں نہیں گئے، ہمارے ساتھ ہیں. نثار صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے اس میں تو انہوں نے سب سے بڑا نقصان پارٹی کی یونٹی کو خود پہنچا دیا ہے، تو کوئی اور کیا اس پارٹی کو نقصان پہنچائے گا؟ کسی اور کو ضرورت ہی نہیں ہے جی، کسی اور کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میں گوندل صاحب کی بات سے اگری کروں گی. دیکھیں لوگوں کو ماضی پتا ہو یا نہ ہو لیکن ماضی مٹ نہیں سکتا ہے. اور آپ، میں تو کہہ رہی ہوں اگر اچھی بات ہے کہ آج اگر نواز شریف کی جماعت سے لوگ جمہوریت کی بات کریں، ورنہ آپ کو یاد ہے کہ 90s کا الیکشن تو آئی جی آئی بنا کر جیتا گیا تھا، ان ڈیموکریٹک بیچ سے جیتا گیا تھا. تو دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں آپ جمہوریت کی طرف آئیں، ہم ایز اے ڈیموکریٹک ورکر چاہیں گے کہ یو بلیو ان ڈیموکریسی. اسی لیے ہم نواز شریف صاحب جب ایم این اے تھے اور پرائم منسٹر تھے، ہم متعدد بار ان سے یہ کہتے رہے کہ خدا را پارلیمنٹ میں تشریف لائیں، آئیں، شرف بخشیں اس پارلیمنٹ کو، یوز دا پارلیمنٹ. وہ جو لا جس کے لیے ہم چلاتے رہے کہ آپ پارلیمنٹ میں بنائیں اس پوری انویسٹیگیشن کا، ہم نے اس لا کو جوائنٹ اپوزیشن نے تیار کیا. آپ اس لا کو دیکھیں یا الیکشن کمیشن کو آپ بااختیار کریں کہ وہ اس سارے معاملے پر نظر ثانی کرے. آپ مطلب کوشش کریں کہ یہ تمام چیزیں ان جمہوری چلے وہ نہیں ہو پائیں. آپ کی بات صحیح ہے شازیہ، مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے. آئی ایم سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، مجھے یہاں پہ وقفہ لینا ہے، مگر وقفے کے بعد ہم رانا صاحب سے اور کامران صاحب سے پوچھیں گے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ریویو پٹیشن کے اندر جائے گی. اس ریویو پٹیشن کا کیا سکوپ ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا یہ ریویو پٹیشن کے اندر جو اب فیصلہ ہوا ہے وہ اس کو اوور ٹرن کر پائے گی اس ریویو پٹیشن کے ذریعے پاکستان مسلم لیگ نون؟ اس کے بارے میں پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نون نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن میں جائے گی. کامران صاحب، ریویو پٹیشن کا کیا سکوپ ہوگا؟ کیا فل بینچ بیٹھے گا اور ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، اوور ٹرن ہو جائے گا؟ نہیں، ریویو کا سکوپ تو بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے اور یہی ججز ہوں گے، یہی وکیل ہوں گے، دوبارہ ری آرگیو نہیں ہو سکتا کیس. اب اگر اس میں کوئی غلطی ہے اور غلطی ایسے کہ بالکل سامنے نظر آ رہی ہے اس کو تو ریویو کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ بہت سارے فیصلے آپ لوگوں نے کرنے ہیں. دیکھیے ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف کے خلاف اقامہ نکل آیا، احسن اقبال صاحب کے خلاف اقامہ نکل آیا، جو بھی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ آ رہا تھا اس کے خلاف اقامہ نکل آتا تھا. اب یہ بتائیے کہ واٹ ول یو ڈو؟ اسحاق ڈار صاحب کنٹینیو کریں گے ایز فائنانس منسٹر؟ کیا ہوگا؟ کچھ ڈیسیجنز آپ نے آج کچھ لی ہیں چونکہ آپ کی میٹنگ تو ہوئی ہے ڈار کافی صاحب بھی شاید کنٹینیو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اوپر بھی آبزرویشن آ گئی ہے جہاں تک میری اطلاع ہے، اور ریفر کر دیا گیا نیب میں. آئی ڈونٹ نو، مطلب یہ کل تک کلیئر ہو جائے گی پوزیشن. دیکھیں اقامے کے جو ایشوز ہیں اس کے یہ ہم ریویو میں کیوں جا رہے ہیں، ہم فیکٹس سامنے رکھیں گے نہ صرف سپریم کورٹ کے، قوم کے سامنے. اور اگر یہ ہمیں کوئی لے آئیں اکاؤنٹ کہ یہاں سے تنخواہ گئی ہے تو پھر تو ہم مان جائیں گے، ورنہ پوری قوم نہیں مانے گی. جس طرح بھٹو صاحب کی ہینگنگ کو لوگوں نے نہیں مانا. مگر صاحب جو ابھی ویکیوم کریٹ ہوا ہے اس کو تو آپ نے پر ہم نے کرنا ہے نا. امپلیمنٹ کر دیا فیصلہ، ہم نے آپ امپلیمنٹ نے کر کہا دیا. کہ اسحاق ڈار صاحب شاید کنٹینیو نہیں کریں گے، مگر آپ باقی کیبنٹ کا کیا کریں گے؟ کیا جو نیا وزیر اعظم ہے وہ اپنی نئی کیبنٹ منتخب کرے گا؟ جی وزیر اعظم جو بھی وزیر اعظم ہوں گے وہ نئی کیبنٹ کے ساتھ آئیں گے. اصل فیصلہ کون لے گا، میاں محمد نواز شریف صاحب یا جو ہمارے قائد میاں نواز شریف ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، ایک شخص کی پرسنالٹی میں دو چیزیں تھیں، وزیر اعظم بھی اور قائد بھی، لیڈر بھی. لیڈر ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، وزارت عظمیٰ چھین لیا انہوں نے. یہ ایک بات اٹھائی گئی تھی اور قانون دان بھی اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے. کیا وہ لیڈر آف پاکستان مسلم لیگ نون رہ سکتے ہیں جبکہ ان کو کہہ دیا گیا نہ صادق نہ امین؟ سیکشن 120 شاید جی وہ نہیں رہ سکتے. لیکن وہ لیڈر نہیں رہ سکتے، تو وہ صدر ہی نہیں رہ سکتے پاکستان مسلم لیگ نون کے. لمحہ فکریہ ہے مسلم لیگ نون کے لیے. ان سے پوچھیں میرے آپ جیسے کامران صاحب نے کہا کہ 120 کے تحت لیڈر بھی نہیں رہ سکتے، لیکن تھوڑا سا اس پہ اور آگے جائیں. سیاست میں
पब्लिक की, आप 20 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं ना, 20 करोड़ आवाम ने वोट दिए हैं बकौल इनके मियां नवाज शरीफ को। वोट हमेशा लीडर को मिलते हैं, ये बात आज तक भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के वोट भुट्टो साहब को मिलते हैं, जैसे पहले आप कह रहे सही है। आज वोट अगर नून लीग को मिलते हैं तो नवाज शरीफ को मिलते हैं। नवाज शरीफ अगर 120 के तहत इखलाकी तौर पर ना सादक रहे ना अमीन रहे जी, तो मेरा तो ख्याल में अब इनका ये क्लेम कि हमारी पार्टी, हमारा वोट, हमारा मैंडेट, मेरा ख्याल में इस पे थोड़े से क्वेश्चन उठेंगे। बेहतर यही है कि असेंबली डिसॉल्व करें और नया मैंडेट लें, नया लीडर चुनें जो सादक भी हो और अमीन भी अच्छा, हो। इन हालात में क्या कौम को बताएं, पाकिस्तान क्या पीपल्स मैसेज दे पार्टी रहे का हैं आप मौकफ पूरी आना, दुनिया को? इन्होंने आपने अहम बात की है, कम से कम नजर गोंदल साहब का ये राय है कि असेंबलीज को डिसॉल्व किया जाए, फ्रेश इलेक्शंस बुलाए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती रही है कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अब आगे आप क्या देखती हैं, आपकी क्या डिमांड होगी? और दूसरी तरफ इस पे भी बात करिए, चूंकि मुस्तकबिल पे बात होनी चाहिए शाजिया साहिबा, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी रेफरेंसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसी चीज पे है कि उन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर नहीं की। तो क्या 62, 63 की जद में ये भी आने वाले हैं? देखिए, इस बात का तो फैसला अदालतें करेंगी। जहां पर इस तरह केसेस चल रहे हैं तो कबल अज वक्त तो हम इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे कोई भी डिसीजन, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अब अकाउंटेबिलिटी के इस प्रोसेस में हर चीज हर शख्स को आना चाहिए। और हम यही कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि जी पीपल्स पार्टी को ना लें या पीटीआई को ना देखें, हम कह रहे हैं कि जी इंडिविजुअल्स हो, जमात हो, सबके लिए, सब नोबडी इज अबव लॉ। और शाजिया साहिबा, इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब जो गोंदल साहब ने बात की उनका व्यू है और उन्होंने बताया उन्होंने ये बात क्यों की है, लेकिन हम ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन से सिस्टम को कोई खतरा नहीं है, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने ऐसी कोई कुर्बानी नहीं दी है जिससे कि उनके जाने से इस पे खतरा होगा। अलबत्ता पार्लियामेंट को अपना टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए। एक सवाल मेरे जहन में आता है, मैं गोंदल साहब से भी ये पूछूंगी क्योंकि वो भी एक सीनियर है, यहाँ बैठे हैं, मौजूद है, फायदा उठाऊंगी कि अगर नैब में रेफरेंसेस चले जाते हैं तो उमूमन तो दीगर पॉलिटिकल जमातें, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के लोगों को तो या तो आप जेल में डाल देते हैं या बेल पर मजबूर कर देते हैं। अब जिन लोगों के नाम आए बशमूल नवाज शरीफ साहब के, या जेल है या बेल है, इधर कुछ नहीं समझ आ रहा हमें कि अब क्या होने वाला है। बिकॉज हमसे तो पूछे बगैर हमारे कारकुनान को बंद कर दिया जाता है कि जी नैब आपकी, उन्होंने मेरे से पूछा जी बिल्कुल छोटा सा मुझे अपने प्रोग्राम की क्लोजिंग, फिक्र न करें, मैं बहुत थैंक यू। मैं ये कहूंगा कि बाकी जो नैब रेफरेंस भेजती है वो नैब की इंक्वायरीज होती हैं, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी एक्सरसाइज की है, पूरी इस पे एविडेंसेस का मौका मिला है, जज को अपॉइंट भी किया है। एक नहीं वो तो बात की बात है, पूरी डॉक्यूमेंट्स मांगी हैं, और मैं ये समझता हूँ इस हवाले से बेल भी नहीं, ये तो सीधी सीधी जेल है। अच्छा, वो तो सेक्शन 24 है, सेक्शन 24 है नैब ऑर्डिनेंस की, उसमें अरेस्ट के जो पावर ऑफ अरेस्ट है वो वेस्ट करती है टू द चेयरमैन नैब। अच्छा, मगर हमने ये भी देखा है कि चेयरमैन नैब के किरदार के ऊपर भी इसी अदालत ने सवाल उठाया है। शाजिया साहिबा, राना साहब, नजर साहब, कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। तो नाजरीन, आज का फैसला यकीनन एक हिस्टोरिकल फैसला माना जा रहा है, कहा जा रहा है, मगर ये कितना हिस्टोरिकल है ये तो कानूनदान वक्त के साथ ही बताएंगे। और हमने देखा है कि जब बड़े बड़े फैसले आते हैं और बड़े बड़े घर जाते हैं तो उसके दूर रस जो होते हैं वो नताइज होते हैं, इसका क्या नतीजा होगा ये माजी और ये हिस्ट्री जो है ये लिखेगी, या हम नहीं आपको बता सकते। और फैसला आपका आखिरी आपका ही होगा, चूंकि वो होगा कंस्टिट्यूएंसीज में। खुदा हाफिज।